ایڈ دیکھا بر وقت والوں کا، پیسوں کی ضرورت پڑی، میں نے پیسے لے لیے، بر وقت کو پے کرتے کرتے ایسا ہو گیا، بالکل کنگال ہو گیا، میں خودکشی کرنے کا سوچ رہا تھا بالکل۔ یہ مینٹلی بالکل ٹارچر کرتے ہیں، فیملی میں کال کرتے ہیں، پورن سٹار کے ساتھ نیوڈ پکچر بنا کے، فیملی کا ایک واٹس ایپ کا گروپ بنا کے اس میں سینڈ کرتے ہیں۔ میں نے اپنے موبائل بھی سیل کیے ہیں، 2.5 تولہ سونا تھا وائف کا، میں نے سیل آؤٹ کر دیا، ان کو پیسے پے کیے۔ کتنے پیسے آپ نے اب تک سود کی مد میں جو ہے ادا کر دی؟ ان کو پے کرتے کرتے میں 13 لاکھ روپے دے چکا ہوں۔ السلام علیکم، ڈیلی پوائنٹ سے میں ہوں آپ کا میزبان میاں عبداللہ۔ ناظرین، آج جو ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے پاکستانی عوام کے لیے۔ میرے ساتھ یہ نوجوان موجود ہے۔ آپ نے کوئی بھی ویڈیو سکرول کرتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ آپ ویڈیو لگاتے ہیں تو اس کے اوپر ایک ایڈ آ جاتا ہے، جی لون لیں۔ وہ لون جو ہے نا، وہ لون آپ کی زندگی تباہ کر دے گا۔ جس طرح اس شخص کی زندگی تباہ ہوئی، انہوں نے 32,000 روپے لون لیا اور وہ لون اتارنے کے لیے انہوں نے 15 لاکھ روپے کمپنی کو سود دیا، اپنی بیوی کا زیور بیچا اور دکان بیچی اور پتہ نہیں کیا 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 وہ قرض اتارنے کے لیے۔ ہوتا یوں ہے کہ وہ بلیک میل کرتے ہیں، اور بلیک میلنگ اس طرح کی جاتی ہے کہ آپ کو مینٹلی ٹارچر کیا جاتا ہے، آپ کی تصویریں لیک کر دی جاتی ہیں، آپ کی فیملی کو کہا جاتا ہے کہ آپ کا فلاں نوجوان یا فلاں لڑکی نے اتنا لون لیا ہے اور آپ کی ضمانت دی گئی تھی۔ اگر آپ ان کو کہتے ہیں کہ وہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ وہ لوگ، یہ وہ مافیا ہے، یہ وہ تصویریں، وہ برہنہ تصویریں جو صحیح تصویریں ہوتی ہیں ان کو برہنہ کر کے ان رشتہ داروں کو بھیج دیتے ہیں، اور آپ اتنے مینٹلی ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ ہوا کیا تھا، کس طرح انہوں نے لون لیا۔ مجھے کچھ ایکوپمنٹس، موبائل کا سافٹ ویئر کا کام کرتا ہوں میں، تو کچھ ایکوپمنٹس کی ضرورت تھی، تو میں نے ایڈ دیکھا بر وقت والوں کا، تو اس پہ انہوں نے یہ لکھا تھا 50,000 روپے لیں 80 دن کے لیے، 90 دن کے لیے، یا 180 ڈیز کے لیے۔ تو میں نے اپلائی کر دیا، تو مجھے اماؤنٹ اس ٹائم ریسیو ہوئی تقریباً کوئی 16,000 روپے ریسیو ہوئی اس ٹائم۔ تو میں نے کہا یار شاید ہو سکتا ہے کہ یہ انہوں نے غلطی سے بھیج دی ہوں۔ میں نے ان کو کال کی دوبارہ، میں نے کہا میں نے تو 50,000 کے لیے اپلائی کیا تھا، یہ میرے اکاؤنٹ میں 16,000 آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ آپ کا اسکور لیول جو ہے وہ ابھی 0 ہے، جب آپ ٹائم ٹو ٹائم پے کریں گے تو جب اوپر اسکور لیول جائے گا تو آپ کو ہم اور پیسے دیں گے۔ تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، چلو 90 ڈیز کے لیے میں 16,000 ایزیلی پے کر دوں گا۔ وہ چھٹے دن انہوں نے مجھے کال کرنا شروع کر دی بر وقت والوں سے، تو 051 جو اسلام آباد کا کوڈ ہے، PTCL کا نمبر ہے، تو ڈیلی کے حساب سے مجھے 100 کالز رہتی تھی۔ میں نے کہا میں نے تو 80-90 دن کے لیے پیسے لیے ہیں، تو آپ تو مجھے چھٹے دن کے لیے فون کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارا تو یہ پالیسی نہیں ہے، بالکل ایگریمنٹ ہی نہیں ہے، آپ نے پیسے پے کرنے ہیں کل 11-12 بجے تک۔ میں نے آپ کو ریمائنڈ کروانا تھا، تو میں نے کروا دیا۔ تو اس ٹائم تو میرے پاس پیسے نہیں تھے، پھر میں نے اپنے ایک موبائل کی ایکوپمنٹ بیچی، ان کو پیسے پورے کیے۔ نیکسٹ ٹائم پھر مجھے پیسوں کی ضرورت پڑی، تو میں تو مطلب اس ٹائم ضرورت تھی مجھے، میں نے پیسے لے لیے۔ تو ایک مطلب ایسا ہوا کہ بر وقت کو پے کرتے کرتے ایسا ہو گیا، بالکل کنگال ہو گیا میں۔ تو دوسری اپلیکیشن میں نے انسٹال کی ایزی لون کے نام سے، انہوں نے مجھے پہلے 16,000 دیا، ان سے پیسے لیے، بر وقت والوں کو دیے، بر وقت سے پیسے لیے، ایزی لون والے کو دیے۔ پھر میں نے تیسری اپلیکیشن انسٹال کی آئی کیش والوں کی، ان کا بھی یہی سین چلا، ان کو تو پھر میں ہفتے میں کوئی 10-10 ہزار روپے ان کو سود دیتا تھا۔ یعنی کہ آپ ایک اپلیکیشن سے جب لون لیتے تھے، اس کا اتارنے کے لیے دوسری اپلیکیشن سے لون لے کر اتارتے تھے، اسی طرح؟ جی، ایسے میں تیسری اپلیکیشن میں نے انسٹال کی، اس سے بھی لون لے لیا۔ ظاہری بات ہے جب انسان کو اگر مینٹلی ٹارچر کیا جاتا ہے تو وہ قدم اٹھاتا ہے، غلط قدم، یہ غلط قدم ہی ہے۔ ٹارچر کیسے کرتے ہیں، کیا ایسا کرتے ہیں کہ انسان خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے؟ یہ مینٹلی بالکل ٹارچر کرتے ہیں، فیملی میں کال کرتے ہیں، آپ کی جو پکچرز ہوتے ہیں ان کو ایڈٹ کر کے پورن سٹار کے ساتھ نیوڈ پکچر بنا کے، آپ کا فیملی کا جو بھی کانٹیکٹ ہے، آپ کی جی میل کی جو بھی ایکسیس انہوں نے لی ہوتی ہے، جی میل کی بھی ان کے پاس، جی گوگل کی، جی، یعنی کہ اگر گوگل میں آپ کی تصویریں سیو ہیں۔ جی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان کا پروسیس کیا ہوتا ہے، یہ کیسے بلیک میل کرتے ہیں لوگوں کو۔ جب ہم اپلیکیشن انسٹال کرتے ہیں تو یہ ہم سے ایکسیس مانگتے ہیں، جب ہم ان کو الاؤ کرتے ہیں، ہم سے سیلفی وغیرہ کی، ہم سے جی میل کانٹیکٹس کی، ہم سے گیلری کی، ہم سے کیمرہ کی لائیو لوکیشن کی، ساری یہ ایکسیس لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اپلیکیشن کو مطلب اپنا نمبر پٹ کرتے ہیں، اپنی سیلفی بھی دے دیتے ہیں، ID کارڈ وغیرہ بیک فرنٹ بھی دے دیتے ہیں، اپنا اکاؤنٹ نمبر، سارا کچھ جس میں آپ کو پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں۔
تو یہ سارا جب ہم نے کر دیا تو یہ گارنٹی کے طور پہ 2 ریفرنس نمبر بھی مانگتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں، لیکن یہ ایک حد تک یہ آپ کے ساتھ ایسے بلیک میل کرتے ہیں، یہ بالکل مطلب مینٹلی میں کہوں گا فیملی کو کال کرتے ہیں، تصویریں وغیرہ ایڈٹ کر کے، اور پھر فیملی کا ایک واٹس ایپ کا گروپ بنا کے اس میں سینڈ کرتے ہیں. تو وہ لازمی بات ہے، بندہ کیا کرے، بندہ ظاہری بات ہے جی، اس میں فیملی میں بہن بھائی بھابھی ہر بندہ ہوگا، سسرال والے ہوں گے. چلیں وہ مرد ذات ہے وہ برداشت کر لیتا ہے، لیکن عورت ذات جو ہے وہ برداشت سے باہر ہوتی ہیں. کافی لوگوں نے سوسائڈ کیا ہے اور اللہ پاک ان کو مغفرت کرے. ریسنٹلی جو مسعود صاحب کا واقعہ ہوا ہے. کتنے پیسے آپ نے اب تک سود کی مد میں جو ہے ادا کر دیے؟ میں نے ان سے ٹوٹل جو لیا ہوا ہے 35,000 بد وقت والوں سے ہے، 32,000 ایزی لون والوں سے ہے جو میں نے لیا ہے ان سے، اور 12,500 آئی کیش والوں سے ہے. ان کو پے کرتے کرتے میں 13 لاکھ روپے دے چکا ہوں. 13 لاکھ کیسے پے کی؟ ایک اپلیکیشن سے لے کے ایکسٹینڈ منی کر کے ہفتے بعد کال آ جاتی تھی، ان کو ایکسٹینڈ کرتا تھا 6,000 7,000 ایزی لون والوں کو بر وقت. یہ تو بڑھتا بہت آگے چلا گیا نا. جب ایک لمٹ کراس کر گیا تو آپ نے اتنے پیسے دینے کے لیے کیا چیز سیل کی؟ کیا کوئی انسٹالمنٹ میں کوئی چیزیں لی تھی؟ میں نے اپنے موبائل بھی سیل کیے ہیں جو دکان میں رکھے تھے. اپنے موبائل سافٹ ویئر کے جو اکوپمنٹس تھی اس کو بھی سیل کیا. 2.5 تولہ سونا تھا وائف کا، اس کو بھی سیل کیا. ان کو جھوٹ بولا کہ میں نے دکان کو سامان رکھنا ہے تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو جھوٹ کی بنیاد پہ میں نے وہ 2.5 تولہ سونا تقریباً 2,65,000 کا تھا اس ٹائم، میں نے سیل آؤٹ کر دیا، ان کو پیسے پے کیے. مجھے بتائیں کہ جب آپ کے اوپر اتنا زیادہ سود اوپر چڑھ گیا تھا تب کیا کنڈیشن تھی، کیا سوچتے تھے آپ؟ بالکل ایسے تھا کہ مینٹلی بالکل ڈسٹرب ہو گیا تھا اور خودکشی کرنے کا سوچ رہا تھا، بالکل اپنے آپ کو ختم کرنے کا سوچ رہا تھا. لیکن جب میں نے دیکھا کہ میرے جانے کے بعد میری بیوی بچوں کا کیا ہوگا، تو ایسا سٹیپ لینے سے میں نے کہا پہلے فیس کروں گا، اللہ خیر کرے. کیونکہ اگر میں ایسا کام نہ کروں تو شاید آنے والی جو نسل ہے نا وہ یہ بالکل بوجھ جو ہے برداشت نہیں کر سکے گی. تو جب آپ کو بلیک میلنگ کی کال آتی تھی تو آپ نے ایف آئی اے کے ساتھ رابطہ نہیں کیا کہ مجھے اس طرح تھریٹ کیا جا رہا ہے؟ ایف آئی اے کو میں نے ریٹرن میں تقریباً 3 اپلیکیشنز دی تھیں جس کا ابھی تک کوئی جواب مجھے موصول نہیں ہوا. اور میں نے ساری کمپلینٹس جتنی بھی تھیں، مطلب جتنا بھی ریکارڈ تھا میرے پاس، جو اکاؤنٹ پہ ٹرانسفر ہوئے تھے وہ سارے ایف آئی اے کے پاس میں نے رکھے ہوئے ہیں اور میرے پاس بھی ابھی بھی موجود ہیں. اچھا، آپ مجھے بتا رہے تھے کہ آپ کا بہت بڑا اس ٹائم گروپ بنا ہوا ہے جو لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے لوگ ان کے چنگل میں اس ٹائم پھنس گئے ہیں؟ 25 لاکھ تک ہیں، اس سے بھی زیادہ ہوں گے. ہمارے پاس جو سورسز ہیں، جو نیوز آ رہی ہیں، جو وکٹمز آ رہے ہیں ہمارے پاس، تو 25 لاکھ تک ہیں. خواتین کتنی؟ خواتین آپ کوئی 5-6 ہزار تک ہیں ہمارے پاس. اور جنہوں نے جنہوں نے ٹچ نہیں کیا ان کی تو تعداد زیادہ ہونی ہے، لازمی بات ہے، کیونکہ وہ اپنی عزت سے ڈرتی ہیں کہ ہماری بدنامی نہ ہو. تو کیا لگتا کیا ہے حکومت کیوں نہیں اس پہ کام کر رہی؟ کیوں ادارے جو ہیں وہ ان کو کیوں گرفتار نہیں کر رہے؟ اداروں سے یہی اپیل ہی میں کر سکتا ہوں، کیونکہ آج کل اداروں حکومت جو ہے، حکومت ہی کہہ سکتا ہوں، تو کرسی کے پیچھے بھاگ رہی ہے. تو ان کو غریب کا کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ غریب عوام کیا کر رہی ہے، کیا ہو رہا ہے غریب عوام کے ساتھ. مجھے بتائیں آخر میں جو نوجوان ابھی تک ان کے ہاتھ نہیں چڑھ سکے، جو خواتین ان کی ہاتھ نہیں چڑھ سکی، ان کو کیا پیغام دیں گے؟ کیونکہ آپ نے تو سب کچھ فیس کر لیا ہے. جی میرا یہی پیغام ہے ان بہنوں کے لیے میری، اور ان بھائیوں کے لیے جو ان کے چنگل میں پھنس گئے ہیں، کہ توبہ کریں، اللہ پاک سے معافی مانگیں اور بالکل ایسا کام نہ کریں کہ بعد میں آپ کو پچھتاوا ہو. تو میری یہی آپ کو ایک نصیحت ہے، پیغام ہے کہ ان لوگوں کو فیس کریں. سب سے پہلے اپنے فیملی والوں کو اعتبار میں لیں، ان کو بتائیں کہ میرے ساتھ یہ ایشو چل رہا ہے، اس کے بعد آپ ان کو فیس کریں.